حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کی سہاگ رات بی بی فاطمہ شادی کی پہلی رات کیوں رونے لگی؟ شادی کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو دیکھتے رہے۔ اچانک حضرت فاطمہ زور زور سے رونے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں میں چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آ گئی تھی۔ اسی لیے جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان سب ہی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دنیا میں ایک ایسی شادی بھی گزری ہے جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے خوب تیاریاں گئیں، ایسی شادی کہ جس کے لیے ہر صحابی دلہا بننے کا خواہشمند تھا، لیکن اس شادی کا دلہا خود اللہ پاک کی ذات نے چنا۔ ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ اس تقریب کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس میں حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگتے جگر کی شادی کی گئی۔ اللہ کی قسم، دنیا بھر میں کوئی بھی ایسی تقریب نہ ہوئی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا الطاہرہ باقرہ عابدہ جب بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بن ابی طالب، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نظریں جھکا کر فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ اب ہم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمان میں کر دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب سیدات الفاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کی رخصتی کا وقت آیا تو تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور حسرت آمیز باتیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آج اگر خدیجہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمیں فاطمہ کے متعلق کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ان سے آپ کی آنکھیں بھی روشن ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، جہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذوالحج کے دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رونما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ رخصتی کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ امام علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے دعا فرمایا، خدایا ان کے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک اور ان کی نسل کو مبارک قرار دے۔ شادی کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر نہ تھا اور نہ اتنی رقم کے ولیمہ کر سکیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے علی ابھی تو آپ کو ولیمہ بھی کرنا ہے۔ علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ولیمے کی تقریب کر سکوں، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کو 9 درہم دیے اور کہا چھوارے گھی اور شہد ان پیسوں سے خرید لاؤ۔ ایک صحابی نے کہا میرے پاس ایک چھترا ہے جس کا 13 یا 14 کلو گوشت ہے تو آپ ولیمہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹی کے باپ تھے انہوں نے اپنی بیٹی کے ولیمے کی تقریب خود کی، کھانا بھی خود تقسیم کیا۔ پیغمبر اکرم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا میری بیٹی کی شادی میرے چچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے لیے یہ سنت ہو کہ شادی کے دن کھانا دیں، اس لیے جاؤ اور ایک بھیڑ اور 5 مرد جو مہیا کرو تاکہ مہاجرین اور انصار کو دعوت دوں۔ بلال نے یہ سب تیار کیا اور رسول خدا کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانا اپنے آگے رکھا، لوگ پیغمبر کے حکم پر گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوئے اور سب نے کھانا کھایا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو کچھ مقدار میں جو بچ گیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبرک کیا اور بلال سے فرمایا کہ اس کھانوں کو عورتوں کے پاس لے جاؤ اور کہو یہ کھانا خود بھی کھائیں اور کوئی بھی اگر ان کے پاس آئے تو اسے بھی اس کھانے سے دیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقا ناب تاجدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں جہاں کے عالم کے مالک و مختار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت فاطمہ الزہرا کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر بان کی، ایک چادر پائی چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک مشق، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا، کیا تم جوزہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے، انشاءاللہ اللہ عز و جل آج رات سے میں تم اپنی جوزہ محترمہ کے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ ایک کمرہ جناب فاطمہ کے لیے سجائیں۔ اس کے بعد رخصتی کا پروگرام طے ہوا۔ جب رخصتی کا وقت آیا جناب فاطمہ کو اپنے پاس بلایا۔ جناب فاطمہ شرم کی وجہ سے سینے میں غرق تھیں، سر کو جھکائے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں پہنچی۔ پیغمبر اسلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد جناب زہرا کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور مبارکباد پیش کی اور فرمایا، خدا نے اپنے رسول کی بیٹی میں تمہارے لیے برکت قرار دی۔ اے علی، فاطمہ کتنی اچھی جوزہ ہے۔ اس کے بعد فاطمہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، علی بھی کتنے اچھے شوہر ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو حکم دیا کہ اپنے گھر کی طرف حرکت کریں۔ حضرت سلف امان فارسی کو حکم دیا کہ جناب فاطمہ کی سواری کی لگام پکڑیں اور ان کے گھر تک ساتھ جائیں۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا سے محبت بری گفتگو کرنے لگے، جہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے تمام جنتی عورتوں کے سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہ ہوں گی؟ آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے ساتھ بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ بعد از رخصتی مولا علی نے آپ کی دل جوئی فرماتے ہوئے دریافت کیا کہ آپ کچھ گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج رات میں اپنے والد کے جہاں سے رخصت ہو کر آپ کے گھر آئی ہوں، جہاں بھی میرا قیام عارضی ہے، اور کل مجھے اپنی اصلی جانی خدا کے گھر جانا ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ آج کی رات خدا کی عبادت میں بسر کروں۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب کائنات کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آپ نے شب ضحیٰ میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا کے جسم اطہر پر پرانا پیراہن دیکھا تو پوچھا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، آپ نے نیا پیراہن کیوں نہیں زیب تن کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ میں نے سائل کو دے دیا ہے، اور عرض کیا، بابا جان، میں نے یہ روش آپ سے سیکھی ہے۔ جب آپ میری مادر گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی شریک حیات بنی تو انہوں نے آپ کے راستے میں اپنی ساری دولت ثروت فقراء اور غربا کے درمیان تقسیم کر دی۔ اسی طرح شہزادی دو عالم کی شادی انتہائی سادگی کے ساتھ انجام پائی۔ اگرچہ رسول گرامی اسلام اپنے لخت جگر کو اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر امت کی آسانی کی خاطر ایسا نہ کیا۔ چنانچہ حق جوزی ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کے ہمسائے بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے۔ جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا
اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام اور ایک اکیلی سیدہ، لیکن نہ تو کبھی تیوریوں پر بل پڑے اور نہ کبھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے کسی مددگار یا خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی۔ گھر سے باہر کے تمام کام اور اپنی قوت بازو سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی کے خرچ کا سامان مہیا کرنا علی علیہ السلام کے ذمے تھے، اور گھر کے اندر کے تمام کام حضرت فاطمہ انجام دیتی تھیں۔ شہزادی کونین نے اپنی پوری زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہیں کی جس کو مولا علی پورا نہ کر سکیں۔ حضرت فاطمہ حقوق خاوند سے جس درجہ واقف تھیں کوئی بھی واقف نہ تھا۔ انہوں نے ہر موقع پر اپنے شوہر حضرت علی کا لحاظ و خیال رکھا۔ انہوں نے کبھی ان سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جس کے پورا کرنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجز رہے ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ کسی چیز کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے اصرار کیا تو عرض کی میرے پدر بزرگوار نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آپ سے کس چیز کا سوال نہ کروں۔ ممکن ہے کہ آپ اسے پورا نہ کر سکیں تو آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر کی مالی کمزوری دیکھ کر نہ ملال ہوئی اور نہ پریشان، بلکہ ہمیشہ شکر الہی بجا لایا کرتی تھی۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی علی سے کوئی فرمائش نہ کروں۔ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا تھا کبھی علی سے کچھ لانے کے لیے مت کہنا، جو کچھ وہ خود لا کر دے دیں اسے قبول کر لو، اپنی طرف سے کوئی فرمائش مت کرنا۔ اسلام چونکہ کامل ترین دین ہے، چنانچہ دین اسلام فریضہ ازدواج کی بجا آوری پر بہت زور دیا ہے۔ انسان اپنی ساری زندگی آرام و سکون کی تلاش میں صرف کر دیتا ہے، وہ مال و دولت سمیٹتا ہے، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر کرتا ہے، حتیٰ کہ منشیات کا سہار لیتا ہے تاکہ کسی طرح اسے سکون میسر آ جائے، جبکہ خداوند عالم قرآن مجید میں سکون کو اپنی یاد میں اور ازدواج سے قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ازدواج کو اپنی آیات اور نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔